محمد علی مرزا صاحب کرتے ہیں، اعتراض کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر بلند کیا گیا، تو یہ جو تاریخ میں نقل ہوتا ہے اور شیعہ ذاکرین پڑھتے ہیں، شیعہ علماء پڑھتے ہیں، جیسا کہ ان سے سوال بھی کیا گیا کہ اس سر اقدس نے کلام کیا، گفتگو کی، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ یہ کہانی ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کہ انسان کے جسم سے روح نکل جائے اس کے بعد وہ کلام کرے، اصلاً یہ خرافات ہیں۔ بالکل مرزا صاحب آپ اس مقام پر جو ملحدین ہیں ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے، چونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو یہ کہانیاں بنا رکھی ہیں، جو قرآن مجید میں یہ چیزیں نقل کرتے ہیں، اصلاً سائنسی اعتبار سے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ یعنی سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس آج کے زمانے میں کیا کہے گی؟ کہ ایک شخص دنیا سے چلا جائے، وہ کلام کرے، سائنس اس کو رد کر دے گی۔ پھر سائنس کیا کہے گی کہ آصف بن برقیہ جیسی شخصیت، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آئے، اور آج اگر سائنس اس کو کیلکولیٹ کرے کہ ایسی چیز ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہت ساری چیزوں کو ملحدین جو ہیں وہ سائنس کو بنیاد بنا کر رد کر دیتے ہیں۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ائمہ اہل بیت پر، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، بالخصوص انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسی شخصیت کے جو صحابہ پہ بھی ایمان رکھتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہاں پر آ کر وہ ملحدین کا ساتھ نہ دیں بلکہ اپنی تعلیمات کو دیکھیں۔ اب ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ ذرا ہمیں یہ بتلائیے کہ آپ نے اس کو رد کس وجہ سے کیا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ چیز ممکن نہیں ہے، تو ہم آپ کو اس کا امکان بلکہ اس کا وقوع تک آپ کی کتابوں سے دکھا دیتے ہیں کہ آپ کے علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر۔ ایک کتاب ہے، آپ کو تعجب ہوگا سن کر، اس کتاب کا نام کیا رکھا گیا؟ اس کتاب کا نام یہی رکھا گیا، من عاش بعد الموت، یعنی وہ افراد کے جنہیں زندگی ملی، جنہوں نے زندگی کی۔ یہاں پہ زندگی سے کیا مراد ہے؟ تکلم کیا۔ ابن ابی دنیا صاحب اس کتاب کو لکھنے والے ہیں، اور ان کا متوفہ جو ہے وہ کب ہے؟ اچھا، یہ اموی ہیں، جو ان کے مؤلف ہیں، یہ کوئی رافضی نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اموی، بغدادی اموی ہیں، اور ان کا متوفہ 281 ہجری ہے، یعنی تیسری صدی ہجری، دوسری اور تیسری کے یہ ایک آپ کے عالم دین ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی، نہایت ہی مشہور شخصیت ہے، ان کی کئی دیگر تصانیف بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ من عاشا بعد الموت، تو یہ کتاب خود ان افراد کے متعلق ہے کہ جنہوں نے موت کے بعد زندگی جن کو ملی۔ اب ہم انجینئر مرزا صاحب سے کہیں گے کہ آپ رخ کریں ذرا اپنے صحابہ کی طرف۔ سب سے پہلے ایک شخصیت ہیں جناب زید بن خارجہ۔ زید بن خارجہ، یہ ملاحظہ کیجئے، الاصابہ فی تمییز صحابہ۔ ہم سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ امام حسین کی نسبت جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاً یہ ممکن نہیں ہے، ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا وقوع ہوا ہے، تاریخی اعتبار سے یہ چیز ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا جو ہے اس کو اپنا علاج کروانا چاہیے، اس کو اپنے مطالعے میں اضافہ کرنا چاہیے، وائلہ اس کو کہ انکار کر دے گویا ایسے ہی ہے کہ دن کی روشنی میں سورج کا انکار کرے۔ یہ ملاحظہ کریں یہاں پہ زید بن خارجہ کے متعلق کیا بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں زید بن خارجہ یہ خزرج انصاری خزرجی، ان کے والد عہد میں شریک ہوئے جب کہ یہ خود بدر میں شریک رہے صحابی ہیں۔ امام بخاری وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ہی مرنے کے بعد گفتگو کی تھی۔ انجینئر مرزا صاحب یہ ملاحظہ کیجئے، یہ آپ کی کتابیں ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے علماء ہیں، اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کو ان کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو گویا آپ کے علماء مطلق جھوٹ بولتے ہیں اور اس طرح کی خرافاتی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی آپ آئیں، سب سے پہلے ان تمام جو ہم موارد ذکر کر رہے ہیں ان کو آپ رد کریں گے، اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ صحابی تھے۔ اب آپ ایک کتاب لکھی جاتی ہے ناظرین، اس کتاب کا ہم آپ کو تعارف کروا دیتے ہیں۔ کتاب ہے کرامات صحابہ۔ کرامات صحابہ لکھی جاتی ہے اسعد محمد الطیب، اور یہ آپ کو کتاب السنت.com پر مل جائے گی۔ تو آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ اس کتاب میں انہوں نے صحابہ کی ایسی کرامات بیان کی ہیں کہ حتیٰ کرامات کا منکر ابن تیمیہ جیسا وہ شخص کہ جو مسلمانوں کو کافر بنانے میں ید طولہ رکھتا تھا، اور یعنی وہ اتنی جلد بازی کرتا تھا کہ مسلمانوں کو کافر قرار دے، اس کو صرف کوئی بہانہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو کافر قرار دیا جائے، وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ بھی آ کر انجینئر مرزا صاحب اس مقام پر کرامات کا اقرار کرتا ہے۔ پھر اب آپ اسی کتاب میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، صفحہ نمبر 46 پہ جائیں۔ 46 پہ کیا ہے؟ موت کے بعد گفتگو۔ کرامات صحابہ میں ایک چیز کیا ہے کہ ایسے افراد جو مرنے کے بعد انہوں نے گفتگو کی ہے۔ ابھی میں انشاءاللہ آگے روایات رکھوں گا جو بڑی دلچسپ روایات ہیں، اور آپ کو سن کر لطف بھی آئے گا، اور حضرت عائشہ سے بھی رکھوں گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب یہاں پر کیا کریں گے۔ اب یہ دیکھیں، پورا ایک باب باندھا، موت کے بعد گفتگو۔ پہلی شخصیت زید بن خارجہ کا کلام نقل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں طبرانی نے یہ 2 سندوں سے بیان کیا ہے، ایک سند کے تمام راوی بھی ثقہ ہیں، یعنی قابل اعتماد ہیں۔ اور پھر عامر بن فہیرہ،
بڑے تفصیلی قصے ہیں، ان کو بیان کرنا یہاں پر مقصود نہیں ہے. فقط ہم اس چیز کی طرف جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی توجہ دلوانا چاہتے ہیں کہ ایسے افراد جو علم کے نام پر، جو لوگوں کو شعور دینے کے نام پر کیا کر رہے ہیں، اپنے اذہان سے، یعنی ان کا چیزوں کو رد کرنے کا معیار کیا ہے، ان کا اپنا میلان اور ان کا اپنا ذہن، اپنے اذہان سے چیزوں کو تولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز جی میرے ذہن میں چونکہ اس کا تصور نہیں بیٹھ رہا تو یہ چیز رد ہو جائے گی. دوسری طرف آ جائیں، اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ بھائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کو اس وجہ سے بھی رد کیا ہے چونکہ تاریخی طور پر یہ چیز ثابت نہیں ہے. یعنی تاریخ میں ہم دیکھیں، یعنی تاریخ میں یہ چیز نقل ہوئی ہے، اسناد کے اعتبار سے ہم دیکھیں یہ ضعیف ہیں. تو ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے تمام ماننے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں ان سے ہم یہ سوال کریں گے کہ یہی انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں جو اپنا جو ان کا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا پس منظر، اس میں یہ کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، خود بیان کر رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. یعنی اگر آپ کہیں گے بھی تاریخی وقائع کو بنیاد بنا کر آپ ایک نظریہ بیان کریں جی فلاں کرامت ہوئی تھی، امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے کلام کیا تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو سیدنا حسن بن علی نے جن شرائط کی بنیاد پر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو حکومت سپرد کی، کہتے ہیں ان کی پوری تفصیلات شروع احادیث اور کتب تاریخ میں ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب خود کیا حوالہ دیتے ہیں الاستیعاب، تاریخ کی کتاب ہے، الاصابہ، فتح الباری. آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جتنے بھی ناقدین ہیں وہ ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ایک صحیح سند کے ساتھ جو یہ شرائط آپ نے بیان کی ہیں، 5 شرائط آپ نے بیان کی ہیں، اور کہا کہ افسوس کے ساتھ ان شرائط کی پابندی ویسے نہ کی گئی جیسا کہ اس کا حق تھا. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جتنے بھی ناقدین ہیں وہ ان کو چیلنج کر رہے ہیں اور ان کو منہ چڑھا کر کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب ذرا ان کو صحیح سند سے ثابت کر دیں. تو مرزا صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ یوٹیوب پہ آج بھی سرچ کریں ان کی اسناد کہاں ہیں، سندیں کہاں ہیں، تو مرزا صاحب کہتے ہیں جی ان کی سندوں کو رد کس نے کیا ہے. مرزا صاحب یہ کوئی معیار نہیں ہے اصول حدیث میں. آپ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں تاریخ کی بنیاد پر، آپ ایک شخص کے اوپر، بلکہ یہاں پر وہ تو صرف واقعہ ہے نا کہ اس سے کسی شخص کے اوپر الزام نہیں آتا، لیکن یہاں پر ایک شخص کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں اور اس کو آپ صحیح سند سے ثابت نہیں کر پا رہے. پھر کس منہ سے آپ امام حسین علیہ السلام کے اس اعجاز کا انکار کرتے ہیں؟ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ان کی اپنی زبانی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ خود امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کیا چیزیں رونما ہوتی ہیں. سر شہادتین میں عبدالعزیز دہلوی صاحب کیا لکھتے ہیں کہ روایت ہوئی امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو رات کو آسمان سے خون کی بارش برسی. آج سائنسی اعتبار سے آ جائیں یا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی عقل کے اعتبار سے، مرزا صاحب کیا ممکن ہے کہ خون کی بارش ہو؟ یہ ہوا ہے. اور کہا کہ ہمارے گھڑے اور مٹکے خون سے لبریز تھے اور ہماری ہر چیز خون آلود تھی. کہ امام زہری، امام بیکی اور ابو نعیم سے روایت کرتے ہیں کہ جس روز امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اس دن بیت المقدس میں سے جو پتھر بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے دم عبیت، تازہ خون جاری ہوتا تھا. مرزا صاحب بتائیے ممکن ہے؟ اس کا بھی آپ انکار کریں گے. حتیٰ امام بہقی روایت کرتے ہیں کہ یزیدی سپاہیوں نے لشکر امام حسین کے چند اونٹ پکڑ لیے، ان کو ذبح کر کے پکایا تو ان کا گوشت اندرائن کی طرح کڑوا ہو گیا، یعنی کوئی چیز تھی، چنانچہ ان کی ایک بوٹی بھی کوئی نہ کھا سکا، یعنی گوشت کڑوا ہو گیا. یہ اعجاز میں سے کئی اس طرح سے. خود انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف چلیں. مرزا صاحب ہمارا آپ سے سوال ہے، نہایت ہی آسان سوال ہے، آپ ذرا ہمیں اس کا جواب جو ہے وہ لطف کیجیے. آپ نے اپنے اسی ریسرچ پیپر میں ذکر کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے، ان کی شہادت ہوئی تو حضرت ام سلمہ کی روایت جس کی سند کو آپ نے خود بیان کیا کہ سند حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے، بعض نے صحیح کہا ہے، بعض نے حسن کہا ہے، جنوں کا نوحہ سنائی دیتا ہے لوگوں کو. آج کے زمانے میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ بتائیں جنہوں نے کسی پہ نوحہ پڑھا آپ کو سنائی دیا؟ یعنی جن کلام کرتے ہیں، جن گفتگو کرتے ہیں، آپ نے کبھی سماعت فرمایا ان کو؟ آپ کہیں گے امپاسبل ہے، امپاسبل ہے یہ چیز کہ جن نوحہ پڑھیں اور ہم اس کو سن رہے ہوں. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس روایت کو آپ خود لے کر آئیں اپنے ریسرچ پیپر میں. تو آپ مجھے بتائیے یہ کیسے ممکن ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کلام نہیں کر سکتا، کیوں؟ چونکہ مرنے کے بعد اس طرح کی چیز وہ کہتے ہیں تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہوئی. وہ آپ کی تاریخ کا مطالعہ کی کمی ہے، وإلا اس طرح کی چیزیں بہت ریکارڈ ہوئی ہیں. میں اب ایک روایت پڑھتا ہوں، روایت بڑی دلچسپ ہے. یہ روایت جو ہے وہ آپ کو بتا دے گی کہ اہل سنت کے ہاں، اور روایت کی سند بھی صحیح ہے. حتیٰ کہ حضرت عائشہ کو جب اس چیز کا پتہ چلتا ہے تو کیا فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے سنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یتکلم رجل من امتی، کہ میری امت میں سے کچھ افراد ہیں وہ کیا کریں گے، رجل ایک مرد کے اوپر بھی اگر اس کو حمل کریں کہ ایک مرد کلام کرے گا بعد الموت من خیار التابعین، جو تابعین میں سب سے بہتر ہوگا، میری موت کے بعد کلام کرے گا. یہ کس شخص کے بارے میں تھا؟ روایت ملاحظہ کیجیے. روایت جو ہے یہ مختلف کتب میں نقل ہوئی ہے. ہم ایک کتاب سے پڑھتے ہیں، دلائل النبوہ، امام بہقی کی کتاب ہے. اس کی سند کے بارے میں ہم پہلے ہی بتا دیتے ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا اسناد صحیح، اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے. لا یشک حدیثی فی صحتہ، کسی بھی جو عالم حدیث ہے اس نے اس کی صحت کے بارے میں شک نہیں کیا. روایت کیا ہے؟ ناظرین توجہ کیجیے گا، روایت جو ہے وہ
مکمل جو مرزا صاحب کا اعتراض ہے اس کو زمین بوس کر دیتی ہے. اعتراض کیا ہے جو آپ سماعت فرما چکے ہیں. اب روایت دیکھیے. ایک شخص ہے ربعی بن خراش اور ایک ہے ربی بن خراش, یہ بھائی تھے آپس میں. ربعی بن خراش کہتا ہے اتیت فقیل علی, میں آیا بھائی کے متعلق میں نے پوچھا تو کہا کہ ان اخاک قد مات, آپ کا بھائی اس دنیا سے جا چکا ہے. فجئت, میں آیا, فوجدت اخی مسجع علیہ ثوبا, میرے بھائی کو جناب وہ کفن دفن دے کے کپڑوں میں لپیٹا ہوا ہے. میں کہا کہ میں اس کے سراہنے بیٹھ گیا. عند رأسہ استغفر اللہ واترحم علیہ, میں نے اس کے اوپر رحم کیا, یعنی طلب مغفرت کی, رحم کی دعائیں مانگی. تو اچانک کیا ہوتا ہے, کشف الثوب عن وجہہ, اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے. کون؟ مرا ہوا بھائی اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا رہا ہے. تو ممکن نہیں ہے نا جنید محمد علی مرزا صاحب, ممکن نہیں. سند صحیح ہے بالکل اس کی, اور خیار تابعین میں سے, یعنی تابعین میں سے بہتر. کیا امام حسین اسلام سے یہ زیادہ بہتر تھا؟ آگے دیکھیں, بھائی جب اس سے چہرے سے کپڑا ہٹتا کیا کہتا ہے, السلام علیکم, وہ سلام کرتا ہے اپنے بھائی کو. کون؟ جو مر چکا ہے وہ اپنے بھائی کو سلام کرتا ہے, وہ کہتا ہے علیکم السلام. پھر آگے کہتا ہے فقلنا سبحان اللہ ابعد الموت, تم سے موت جو ہے وہ دور ہو گئی ہے, زندہ ہو گئے ہو. تو نہیں کہتا بعد الموت, یعنی میں جو تم سے کلام کر رہا ہوں موت کے بعد ہے. تو مرزا صاحب بتلائیے موت کے بعد کلام کیسے ہوتا ہے؟ آئیے, سند ایک نہیں دسیوں مورد ہیں, ایک نہیں, میں نے کہا نا پوری کتاب لکھی گئی ہے, کس کس کو رد کریں گے. اس کے بعد آگے کیا کہتا ہے, کہتے ہیں میں جب خدا کے پاس گیا, پورا واقعہ بیان کرتا ہے, ہم جلدی سے گزرتے ہیں, کہ میں جب خدا کے پاس گیا تو وہاں پر میرے لیے بڑا اہتمام تھا, بڑے کپڑے سبز اور موتی اور اس طرح کے جناب جواہرات, یعنی میرا اہتمام جو میرے لیے کیا گیا تھا بڑا زبردست تھا. اس کے بعد کیا کہتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوا, وجدت الامر ایسر مما تظنون, کہ میں نے وہاں پر معاملہ اتنا آسان پایا جتنا تم گمان بھی نہیں کرتے تھے, یعنی تمہارے گمان سے زیادہ میرے ساتھ وہاں پہ اچھا معاملہ ہوا. کیا مطلب؟ یعنی تمام سہولیات مجھے اللہ تعالیٰ وہاں پر میسر کر رہا تھا. تو پھر کیا کہتا ہے کہ انی استاذنت ربی, میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی. کس چیز کی؟ کہ میں آؤں, کہ ان اخبرکم, میں آ کے تمہیں خبر دوں. کس چیز کی خبر دوں؟ کہ بھائی میرے ساتھ وہاں پہ بہت اچھا برتاؤ کیا جا رہا ہے, میں بالکل سکون میں ہوں. تو اور پھر کہا کہ مجھے رسول اللہ کے پاس لے جایا جائے تاکہ میں ان کو بتاؤں کہ جو میں نے ان کے ساتھ عہد کیا تھا. پھر کہتے ہیں ثم طفیا کما ہوا, پھر وہ بالکل اس حالت میں لوٹ گیا کہ جس حالت میں وہ تھا. یعنی کیا مطلب ہے, دوبارہ اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ چلا گیا. اس شخص نے مرنے کے بعد کلام کیا. حتیٰ آپ کے علماء نے جب بھی اس شخص کا تذکرہ کیا ہے, جنہیں محمد علی مرزا صاحب, انہوں نے کیا کہا ہے یہ ملاحظہ کیجیے. آپ کے علماء کیا بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے. دارقطنی صاحب کیا کہتے ہیں, موسوعۃ الاقوال ابی الحسن دارقطنی, اس بندے کا جب تعارف کرواتے ہیں کہتے ہیں الربی بن خراش العبسی اخو ربعی, ربعی کا بھائی ہے ربی. کہتے ہیں ذکر الدارقطنی فی المختلف والمختلف وزاد واخوہم الربی هو الذی تکلم بعد موتہ, کہ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنی موت کے بعد کلام کیا. یعنی آپ کے علماء نے جب بھی اس کا تذکرہ کیا تو اس کے بارے میں اسی چیز کو بیان کیا کہ یہ ان افراد میں سے تھا کہ جس نے موت کے بعد کلام کیا. اب بتائیں یہ کیسے ممکن ہوا, کیسے ممکن ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں چلیں تو جو آپ نے قاعدہ وہاں پر اپنایا امام حسن علیہ السلام کی شرائط, میں ایک نمونہ بیان کر رہا ہوں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے فالوورز کے لیے انہی کے منہج کے مطابق جواب عرض کر رہا ہوں کہ اگر اس کا انکار کریں گے کہ بھئی تاریخ میں نقل ہوا ہے تو آپ آئیں امام حسن علیہ السلام کی شرائط کو بیان کر دیں. اب دیکھیں یہی واقعہ حیات الحیوان القبریٰ میں جناب دمیری صاحب نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں وَتَكَلَّمَ بَعْدَ الْمَوْتِ أَرْبَعَةٌ, 4 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے موت کے بعد کلام کیا. وہ 4 افراد کون ہیں؟ پہلی شخصیت یحییٰ بن زکریا حین ذبح, حبیب نجار, تیسری جعفر طیار, چوتھی کا نام لکھتے ہیں والحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما. اور کیا کہا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ, تو یہ انہوں نے کیا کیا, کلام کیا. 4 خود دمیری صاحب بتا رہے ہیں کہ تاریخی طور پر جو چیز ثابت ہے, انکار نہیں کر رہے کہ کیسے ممکن ہے, بلکہ وہ شرح صدور کس کی کتاب ہے, جلال الدین سیوطی صاحب کی, آتی ہیں اسی چیز کو, روایت کو نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں. وہ اخرج ابن عساکر فی تاریخہ بسندہ من طریق الاعمش, کہ راوی کیا کہتا ہے, منہال ابن عمرو کہتے ہیں انا واللہ رأیت رأس الحسین حین حمل وانا بدمشق, میں دمشق میں تھا اور دیکھا امام حسین السلام کا سر اقدس جو ہے وہ نیزے پر بلند کیا گیا ہے, اور ایک شخص جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا, یقرأ سورۃ القحف, وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. کہہ رہا تھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیات عجبا, کہ کیا اصحاب کہف جو وہ کتبے والے تھے وہ عجیب ہونے میں یا خدا کی نشانی, عجیب نشانی ہونے میں تم لوگوں کو یعنی گمان کرتے ہو کہ یہ خدا کی عجیب نشانیوں میں سے ہے. تو فرمایا فَأَنْتَقَ اللَّهُ الرَّأْسَ, کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے نطق کروایا. فرمایا عجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی, کہ کیا اصحاب کہف کا جو قتل وہ ہے, اصحاب کہف جو ہیں وہ میرے قتل اور میرے سر کو بلند کرنے سے زیادہ
عجیب و غریب چیز ہے. تو یہ خود امام حسین علیہ السلام کے سر نے کلام کیا. یہ سیوطی صاحب لکھ رہے ہیں اور اس پہ کوئی حتیٰ یہی چیز شیعوں نے بھی نقل کی ہے. جو شیعہ ذاکر پڑھتے ہیں، شیعہ علماء پڑھتے ہیں، وہ آپ کی اور اپنی کتابوں کے مطابق پڑھتے ہیں، اپنی طرف سے کہانیاں جیب سے نہیں بناتے. وہ پپا جانی والی کہانیاں نہیں بنا رہے ہوتے وہ وہاں پر. تو آپ دیکھیں الارشاد میں اسی چیز کو شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی بیان کیا کہ اس کو دوبارہ تکرار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط ہم نے آپ کی خدمت میں اس کو دکھلا دیا. اس کے بعد دیگر کتابوں میں بھی یعنی اس کے علاوہ ماشاء اللہ آپ کہیں کہ ہم، اور اصل واقعہ یہ کہاں پر ہے، تاریخ مدینہ دمشق میں ہے. ابن عساکر دمشقی صاحب 571 جن کا متوفہ ہے، انہوں نے اس واقعے کو 2 مختلف اسناد سے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں. تو لہٰذا یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کا کلام کرنا، شیعہ اور سنی دونوں اس کے ناقلین ہیں. تاریخ میں یہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا. تو لہٰذا ہم کس نتیجے پر پہنچے؟ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس کا کلام کرنا اور اسی کے ساتھ دیگر معجزات، امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے، اس شہادت کی اہمیت اور اس شہادت کا ایک مکمل پس منظر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے رسول اللہ نے ابھی وہ شہید نہیں ہوئے تھے، کس انداز سے پیشن گوئیاں کی، حضرت علی کا گریہ کرنا اور پھر وقائع کا رونما ہونا، خون کا جاری ہونا، پتھر اٹھائیں خون کا جاری ہونا، جنوں کا نوحہ کرنا، یہ ساری خارق العادہ چیزیں ہیں، یعنی کرامات میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہ کرامات امام حسین علیہ السلام کے لیے اس قدر فراوان ہوئی، اس قدر زیادہ ہوئی کہ تاریخ اس کو چھپائے، جبکہ قلم ان کے ہاتھ میں تھا، یزیدیوں اور امویوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن یہ اس قدر واضح اور روشن امر تھا، امام حسین علیہ السلام کا ایک اعجاز تھا کہ جو چھپائے نہ چھپ سکا. اور آج ممبروں سے بیان کیا جا رہا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ تو مرزا صاحب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہنا یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے پہلے اپنے زید بن خارجہ، ربیع بن خراش اور اس طرح کے جو افراد ہیں ان کے متعلق لوگوں کو بتلائیے کیسے ممکن ہے، جبکہ آپ کے ایک عالم نے مکمل کتاب لکھ دی اور کتاب کا نام رکھا وہ افراد کہ جنہوں نے موت کے بعد کلام کیا. یہ اختصار کی خاطر، تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ہماری طولانی گفتگو سے بور نہ ہو، تو ہم نے اختصار کی خاطر فقط چند موارد بیان کیے ہیں. وإلا آپ جائیں خارق العادہ چیزیں، وہ چیزیں جو انسان عام تصور نہیں کر سکتا، وہ رونما ہوئی اور ان کے علماء نے پے در پہ اپنی کتابوں میں، حتیٰ صحیح بخاری مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک بچے کو، دودھ پیتے بچے کو آگ میں گرایا جاتا ہے، دودھ پیتا بچہ کہتا ہے اپنی ماں سے. یعنی یہ روایت جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں آخر میں بیان کر دوں، ذہن میں آ گئی کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اب وہ کیا کہتا ہے، جب اس کو آگ میں گرایا جاتا ہے تو وہ بچہ کہتا ہے کہ اے اماں آپ پریشان مت ہوئیے. اب آپ دیکھیے کہ اس دودھ پیتا بچہ ماں ڈر گئی تو بچے نے آواز دے کر کہا ماں گھبرائیے نہیں، آپ حق پر ہیں. دودھ پیتا بچہ مرزا صاحب صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آگ میں گرتا کیسے کلام کر سکتا ہے؟ بچہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ بتلائیے ہمیں. اور جو امام حسین علیہ السلام کے جن کے بارے میں رسول نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. تو لہٰذا ان تمام موارد کے ساتھ ہم تمام اہل سنت کو یہ دعوت دیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے، شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اہتمام کیجیے. اور یہ جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو کم رنگ کرنے کے لیے، یہ ان سے آپ لوگ بچ کر رہیے اور اس حوالے سے جو تحقیقی چیزیں ہیں ان کی طرف رجوع کیجیے. اور ہم اسی کے ساتھ مرزا صاحب اور مرزا صاحب کے جتنے بھی فالوورز ہیں جو اس واقعے کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صراط مستقیم پر چلنے اور راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.